واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے، اللہ پاک نے ہم کو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمایا۔ بس اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھے اور خوب اللہ کی عبادت میں یہ مہینہ بلکہ پوری زندگی کی نیت کرے کہ انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام میں، پیارے نبی کے طریقوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھو یہ رمضان کا مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ رحم کرنے کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جھگڑے لڑائیاں رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں گے تو لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور جو دوریاں پیدا ہونے والی تھی اللہ اس سے بچائے گا۔ آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت ہمارے اندر جاگ جائے گی اور پیدا ہوگی۔ اس لیے لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ دور رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، فون کم استعمال کرے، ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ایک ایک گھڑی، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے کتنا ملے گا۔ اس لیے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے نا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور نفل ادا کریں گے نا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جتنی اس کی قدر کریں گے اتنا کم ہے۔ میرے بھائیوں اس کی قدر کرو، اور خصوصاً تہجد کی 2 رکعت بھی ہم پڑھیں۔ سحری میں جلدی اٹھ جاوے یا تو سونے سے پہلے 2 رکعت بھی تہجد پڑھیں گے نا، یہ رنگ لائے گی۔ یہ 2 رکعت جو تہجد ہے نا میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اپنے ولیوں کو دیتا ہے۔ اللہ سے مانگے اور خوب مانگے، 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ پاک توفیق دے، 8 رکعت ہم ضرور پڑھیں اور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بھئی افطار سے پہلے بھی، دن میں جب بھی وقت ملے، رات کو تہجد کے وقت اٹھے، جب بھی وقت ملے ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اور میرے بھائیوں فلسطین کے مظلوموں کو ہم کبھی بھی نہ بھولیں۔ آج سکون اطمینان کے ساتھ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، کسی نے چائے بھی، کسی نے روٹی کھائی، کسی نے کھانا کھایا، جو کچھ بھی۔ آج وہ پیالے لے کر کھڑے ہیں، وہ برتن لے کر کھڑے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن ہیں، اس لیے ضرور صدقہ بھی کریں تو فلسطین کے مظلوموں کی نیت کریں کہ اللہ پاک اس ساری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے۔ ہزاروں جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے میرے بھائیوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جان دے دیتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے لیے 5 منٹ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کرے گا، آباد کرے گا، اور ہماری جتنی بھی مسجدیں چلی گئی ہیں خصوصاً سب کے لیے دعائیں کریں میرے بھائیوں۔ اور وہ نقشہ ہم اپنے سامنے رکھیں، فلسطین کا نقشہ سامنے رکھیں گے کہ مائیں اپنے بچوں کو کفن میں ڈھونڈ رہی ہے، بچے اپنے ماں باپ کو کفن میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارے امی ہیں، یہ تمہارے ابو ہیں، وہ سے لیتے ہیں، پھوٹ کر روتے ہیں میرے بھائیوں۔ بڑے عجیب مناظر ہیں، اس لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے فلسطین مظلوموں کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک کہیں سنی باتوں کے اوپر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو دعا کے بعد مختصر تعلیم ہوتی ہے ہمارے مدد 2 سے 3 منٹ، بس بہت ہو گیا، 2 منٹ 3 منٹ تو بہت ہو گئی۔
تو اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں میرے بھائیوں، بڑی نورانی باتیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یعنی کس طرح وقت گزارا ہے رمضان کا، کس طرح راتیں گزاری ہے، تھوڑا سن کے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ درود شریف۔